إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بند کر دو. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن. تو قرآن حکیم کی عظمت تو سبھی کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے بس ہے. میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اس کو مشہور سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی وضاحت کے ذریعے پیش کروں. اس میں دیکھیں، پہلے کہا گیا الحمد للہ رب العالمین. یوں بھی کہا جا سکتا تھا احمد اللہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں، میں حمد کرتا ہوں رب العالمین کی. اگر آدمی اکیلا کہہ رہا ہو میں، اگر بہت سارے لوگ ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نحن نحمد اللہ یا نحمد اللہ رب العالمین، ہم سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جو رب العالمین. ایسا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کہا گیا الحمد للہ. لما؟ وائی؟ ایسا کیوں؟ جواب اس کے یہ ہے کہ اگر کسی فعل سے اس کلام کو شروع کیا جاتا، اس سورہ کو شروع کیا جاتا، تو ھذا یحتاج الی فاعل محدد و بزمن محدد. اگر ایسا کہا جاتا تو اس میں فاعل کی ضرورت ہوتی، وہ بھی مخصوص فاعل کی، متعین فاعل کی اور متعین زمانے کی. میں حمد کر رہا ہوں ابھی، اور میں یعنی میں متعین، اور زمانہ بھی محدد ہے، متعین ہے ابھی. فعل نہ لا کر کے مصدر لایا گیا. حمد
حمد یحمد حمدن مصدر لایا گیا، اور مصدر میں فاعل اور زمانہ نہیں ہوتا، تو گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری حمد کسی فاعل کے محتاج نہیں، میری حمد کسی زمانے کے محتاج نہیں. انا محمود منذ الازل الی الابد، میں قابل حمد ہوں ازل سے لے کر ابد تک. میں کسی فاعل کا محتاج نہیں. کوئی حامد ہو تبھی میری حمد ہو، کوئی زمانہ ہو کسی زمانے میں کوئی کرے تو میں محمود ہوں. لا، الحمدللہ منذ الازل الی الابد. اور جملہ اسمیہ جب کسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے تو وہ چیز ثابت اور مستمر ہوتی ہے. مستمر مینس کنٹینیوس، یعنی میری حمد ازل سے لے کر ابد تک مستمر، اس کنٹینیوس، کبھی اس میں انقطاع نہیں ہوتا ہے. الحمد کا یہ مطلب ہوا. اور اس کے بعد آتا ہے لام زیر لی. یہ لام ملک ہے، لام استحقاق. لام استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام حمدوں کا، تمام تعریفوں کا مستحق ہوں. جی میں ہی حقدار ہوں. لام ملک لام استحقاق ہے. تمام تعریفیں میرے لیے، تمام حمد میرے لیے. کیا مطلب؟ میں تمام تعریفوں کا حقدار ہوں، مستحق ہوں. میں مستحق ہوں. ایک ہوتا ہے مدح. مدح مانے بھی تعریف ہوتا ہے، پریز، اور حمد مانے بھی پریز ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے. جی آپ زندہ کی بھی تعریف کر سکتے ہیں تو مدح ہے، اور اگر مردہ کی تعریف کرتے ہیں تب بھی مدح ہے. لیکن حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے. جی مردہ کے لیے حمد نہیں ہوتی. حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے، مردہ کے لیے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہاں المدح للہ نہیں ہے، الحمد للہ ہے. اس لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ ہے. جی زندہ ہے، اسی لیے وہ تمام حمد کے لائق ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ. ایسا کیوں نہیں کہا گیا الحمد للخالق رب العالمین، الحمد للقادر رب العالمین، الحمد للمالک رب العالمین؟ کوئی صفت کیوں نہیں لائی گئی؟ اللہ کا نام کیوں لایا گیا؟ کوئی صفت لائی جا سکتی تھی. حتی لا یتوہم انہ استحق الحمد بہذہ الصفت فقط. اس لیے کوئی صفت نہیں لائی گئی کہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ اللہ اس صفت کی وجہ سے ہی مستحق حمد ہے. نہیں، بِأَنَّهُ اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اس وجہ سے وہ مستحق حمد ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ خالق ہے اس وجہ سے مستحق حمد ہے، کسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مستحق حمد نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ ہے، اس ذات کے اعتبار سے وہ مستحق حمد ہے. اس وجہ سے اللہ لائے گا. اور اللہ کے بعد رب ہے. اللہ اور رب میں فرق سمجھتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اکبر، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں وہ باریکیاں ہیں، پڑھے تو آدمی کے وجدان پر حیرت طاری ہو جائے. کہتے ہیں کہ الالہیت ما ہی فرقتہم والربوبیت جماعتہم، کہ الہیت کے اندر تفریق ہے اور ربوبیت کے اندر جمع ہے. کیا مطلب؟ فاللہ رب الجمیع، اللہ سب کا رب ہے، کافر کا رب ہے، مومن کا بھی رب ہے. پانی برستا ہے جو ربوبیت لیے ہوئے ہوتا ہے تو صرف مومن کے کھیت میں نہیں برستا بلکہ کافر کے بھی کھیت میں برستا ہے.
اللہ رب الجمیع فاسق کا بھی رب ہے، جو روز اسے گالیاں دیتا ہو، جو روز اسے برا بھلا کہتا ہو، جو اس کا انکار کرتا ہو، جو اس کو نہ مانتا ہو، ایتھیسٹ ہو، سب کا رب ہے، وہ سب کو پالتا ہے، سب کو پالتا ہے۔ اور پالتا کیسے ہے اللہ؟ ربوبیت۔ ایک صاحب 70 سال کے تھے، بزرگ تھے، ان کو کچھ ہارٹ پرابلم ہوا، ان کو ایک اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، ماہر جراح قلب نے ان کا آپریٹ کیا، ان کا آپریشن کیا، اور دل کے اس مرض کو کنٹرول کر لیا گیا۔ یہ آپریشن 3 گھنٹہ چلا، بعد میں ڈاکٹر نے بل بھیجا 8 لاکھ کا۔ ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹس ہیں، بل دیکھ کر رونے لگے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر سکتا ہوں، چلیے 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال تک میرے رب نے میرے دل کی حفاظت فرمائی، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا، ایک دفعہ بھی بل۔ آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیج دیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال سے میرا رب میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی میرے پاس بل نہیں بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہی سچی محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی محبت کے لائق نہیں۔ یہی بات کہی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور رب میں فرق سمجھ میں آیا؟ رب جو ہے سب کا ہے، اور اس بات کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ کہا جاتا تھا میرے رسول آپ اسے کہیے ان کو پیدا کرنے والا کون؟ بولے اللہ۔ بولے پالنے والا کون؟ بولے اللہ۔ مالک کون؟ بولے اللہ۔ مدبر کون؟ بولے اللہ۔ تو اللہ رب الجمیع ہے، اللہ سب کا رب ہے، یہ جمع کر دیتا ہے۔ ولیکن اللہ الہ فرقتہم، لیکن وہ معبود ہے صرف اور صرف مومنوں کا، کافر نکل گئے۔ تو گویا الہیت نے تفریق کی، ربوبیت نے جمع کر دیا تھا۔ ربوبیت نے جس کو جمع کر دیا تھا، الہ نے آ کر کے الگ کر دیا۔ اللہ آپ الگ ہیں ان سے، جو ربوبیت میں ہمارے ساتھ جمع ہیں، مگر اللہ کو الہ ماننے میں، معبود ماننے میں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، ہم سے الگ ہو گئے ہو۔ تو رب نے جمع کر دیا تھا ہم کو ان کے ساتھ، لیکن الہ نے ہم کو ان سے الگ کر دیا، ہم ان سے بالکل الگ ہیں جی۔ اس وجہ سے اللہ کے بعد رب لایا گیا۔ کوئی پوچھے کہ ما هو الرب، ما هو تعریف الرب، رب کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف رب؟ تو جواب میں کہے مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں ہوں، وہ رب۔ کون؟ الملک، مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک جی۔ الخلق، خالق کل شیء، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ اور التدبیر، المدبر لجمیع الامور۔ تو اگر یہ 3 چیزیں کسی ذات کے اندر جمع ہوں، ملک، خلق اور تدبیر،
یہ تین چیزیں جس کے اندر جمع ہو، وہ خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو. ان تین چیزوں کا اجتماع جس ذات کے اندر ہو دیٹ از کالڈ رب. مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف والرب، جس کے اندر تین صفتیں موجود اسے رب کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں صفتیں ہمارے رب میں موجود ہیں. جی اچھا، وہ رب کس کا ہے؟ اگر رب العالمین کا، عالمین کا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا الحمدللہ رب الخلق؟ مخلوق کا رب ہے ایسا کہہ دیا جاتا ہے؟ لا، نہیں کہا گیا. اس لیے کہ پوچھا جاتا، اب سوال پیدا ہوتا کہ مخلوق کون؟ بولے عالمین. بات وہی آ جاتی، خلق کون، مخلوق کون؟ بولے عالمین. اللہ تبارک و تعالی نے خود رب العالمین کی تفسیر فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باللغہ، تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، تفسیر القرآن بالرائے المحمود، تفسیر القرآن بالتفسیر الاشعری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. جی اللہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. فرعون پوچھ رہا ہے موسیٰ سے، ارے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بولے ہاں، تم میرے رب نہیں ہو، میرا رب کوئی اور ہے. کہا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون ہے وہ؟ قال فرعون وما رب العالمین. رب العالمین کس کو کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب. اور عالمین کیوں کہا گیا؟ عالمین اصل میں علم سے مشتق ہے، عین لام میم، علم. جی یعنی علم کہتے ہیں نشان کو. آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھو پتھر پر لکھا رہتا ہے یہاں سے یہ گاؤں اتنی دور ہے، تو گویا کہ وہ پتھر علامت ہوتا ہے ہماری منزل کی طرف گائیڈنس کا. ایسے ہی کائنات میں جس چیز کی طرف بھی نظر ڈالو وہ بتاتا ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی رب ضرور ہے، کوئی رب ضرور ہے. اس لیے کہ ہر چیز پل رہی ہے. جی ایک پیڑ کو دیکھو، آدمی غور کرے، پہلے یہ چھوٹا سا ہے، پہلے دکھتا نہیں تھا، بیج کی شکل میں تھا، پھر یہ نکلا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر ڈالیاں نکلی، پھر پتے نکلے. جس طرف ایک بچے کو دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا. جی اور اس کے بعد ماں کے رحم میں گیا، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. تو کوئی ہے جو پالنے والا ہے. جی اللہ فرماتا ہے میں کیسا رب ہوں جانتے ہو؟ میں ایسی جگہ پالتا ہوں جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے. تم کوئی چیز بناتے ہو، روشنی کے محتاج ہو. تم کوئی چیز تم بنا ہی نہیں سکتے جب تک روشنی نہ ہو. روشنی نہ ہو. اندھیرے میں کوئی چیز بنا سکتے ہو؟ جی اٹھانا ہوگا لاٹھی، پکڑ لو گے سانپ، اس لیے کہ اجالا نہیں. جی حاتب اللیل بولتے ہیں نا علامہ سیوطی کو. حاتب اللیل کا مطلب ہے کچھ سوکھی اور گیلی کوئی بھی لکڑی ہاتھ میں آ جائے لے لینا. سانپ بھی آ جائے تو لکڑی سمجھ کے پکڑ لینا. جی اور لکڑی بھی سانپ بن جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے خالی، بنتی نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ کی لاٹھی یہ سچ مچ سانپ بن جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اچھا یہاں عصائے موسیٰ کی بات آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی، اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کی بات آئی. دونوں لاٹھیوں میں فرق ہے. جی اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو عصا کہا گیا اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کو منصا کہا گیا. مل فرق بین العصا والمنصا، بہت زبردست فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصا میں حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے، اور منصا میں زحمت ہے. جی دونوں لاٹھی ہے، مگر ایک لاٹھی میں جس کو عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے. طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ کہتے اٹ از مائی اسٹک، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، لاٹھی ہے. بغیر پوچھے ہوئے کہ اس سے کیا کرتے ہو، کہنے لگے
احش بها علی غنمی، میں اس لاٹھی کے ذریعے درخت سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں. گویا پتوں کو جھاڑ کر بکریوں کو کھلانا ہادی رحمت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہا کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اور پتھر پر مارا، 12 چشمے نکل پڑے. ہادی رحمہ، ڈنڈے سے مارا انہوں نے تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، پانی. ہادی رحمہ. کہا سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے دشمن ہے. کہا کہ دیکھتا کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، پانی پر، دریا کے اوپر ڈنڈے کو مار. راستہ بن گیا، اس راستے سے نکل گئے. ہادی رحمہ، رحمت ہے. اور موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں کے ساتھ. اب جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں، اپنے ڈنڈے سب ڈالے، موسیٰ کو اور لوگوں کو ایسا لگا جیسے یہ ڈنڈیاں سچ مچ سانپ بن کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ خوف سے بھاگے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں. یہ سوٹا کائے کے لیے، عصا کائے کے لیے، ڈالا اس کو. ڈالتے ہی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور انہوں نے جتنے جادو دکھائے تھے سب کو نکل گیا. ہادی رحمہ. اور سب سے بڑی رحمت یہ کہ یہ سبب بنا ان جادوگروں کے اسلام کا. سارے کے سارے جادوگر اسلام لے آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ سب فیک ہے، جعلی ہے، مسمرائزم ہے، نگاہیں مسمرائزڈ ہو گئی ہے. لیکن موسیٰ نے جو ڈنڈا ڈالا ہے، جو سوٹا، سچ مچ اژدہا بن گیا ہے. جی یہاں حقیقت میں ٹرانسفارمیشن ہے، یہ دکھ رہا ہے اور یہ حقیقت میں بن گیا ہے. سو فسانے اور حقیقت میں کتنا فرق ہے. شتان بین مشرقی و مغربی. جی سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. کہا آمنا برب العالمین. وہی حوالہ ہے جو یہاں حوالہ دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. حوالہ وہی ہے. جی قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اس لیے کہ یہاں رب العالمین کیوں لائے جادوگر کی زبان پہ؟ اس لیے کہ وہ بدبخت جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا تھا میں رب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو رب نہیں، کچھ اور بولتے تو ایسا لگتا جیسے وہ یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب کہہ دیا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تو ویسے اس کی توہین ہوگی جو بیٹھا ہوا ہے آیا نے مملکت اور وزراء سلطنت کے ساتھ. جی آمنا برب العالمین. جی سوٹا ہادی رحمہ، اس لیے کہ سبب بنا جادوگروں کے ایمان کا. لیکن منسا کسے کہتے ہیں؟ نسائی انسوں کے مت نے آگے پیچھے کرنا. اسی وجہ سے نسی جو ہے نا مہینے کے، حلال مہینے کو حرام کر لیتے، حرام کو حلال کر لیتے تھے. حلال حرام، جی ایسا بولتے تھے، یہ حلال ہے. اچھا اب کہ یہ مہینہ جو ہے وہ حلال کا ہے، ایسا کون کیا؟ ہم کرتے ہیں حلال بات، آگے پیچھے کر لینا. تو گویا کہ منسا اس میں آلہ ہے، آگے پیچھے کرنے والا ڈنڈا. یہ تھا جنوں کے لیے. چلو ہاں کر کے کام پر لگا دیا، اور اس کے بعد جب کام ہو گیا تو ہاک کر کے ان کو لا رہے جام کو بند کرنا ہے. چلیے وہ ڈنڈا ہے ہادی زحمہ. جی اس لیے کہ خود زبان سے وہ بول رہے ہیں کیا فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. گویا کہ یہ منسا هذا عذاب، هذه زحمہ لا رحمہ. جی تو منسا اور عصا میں فرق ہے. جی جی آگے پیچھے کرنے والا آلہ ڈنڈے تمہارے چال پل چال وہاں کام کرنے پہ لگ جائے. اور اس ڈنڈے سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی کھڑا رکھ سکتا تھا. کیسے؟ ارے بھائی کھڑے ہیں اور جان نکال دی اللہ نے. کھڑے وہ سوٹا کائے کو ہے منسا، اس لیے کہ وہی دیکھتے تھے جیسے وہ بجلی کا چابک ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سرکس کا شیر بلی بن جاتا ہے. اس کا ہاتھ میں وہ بجلی کا تار ہوتا ہے اور نگاہ شیر کی اس بجلی کے تار پر ہوتی ہے، بجلی کے کوڑے کے اوپر ہوتی ہے کہ کہیں لگے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. تو وہ ڈنڈے کو خالی دیکھتے تھے. حضرت ڈنڈے کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں تو پوری نگاہ ڈنڈے کے اوپر. اسی وجہ سے حوالہ دیا گیا فلما خر تبین، جب وہ گرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعۃ. وہ ڈنڈے پہ کھڑے ہو اور ایسے موت آ گئی. بہرحال تو رب العالمین
आलमीन, तमाम आलमों का रब है जी। उसके बाद फरमाया गया अर्रहमानिर रहीम। है चलिए एक हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमी वल हब। क्या हदीस है, अल्लाहु अकबर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमी वल हवामी वबिहा फबिहा यतआतफून वबिहा यतराहमून वबिहा तातिफुल वहशु अला वलदिहा व अखर अल्लाहु 99 रहमतन अल्लाहु अकबर यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। रवाहु मुस्लिम फी किताब तौबा। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को मुस्लिम शरीफ किताब तौबा में इसी तरह लाए हैं। तर्जुमा यह है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने रहम को पैदा फरमाया। एक रहम है जो अल्लाह की सिफत है, वो गैर मखलूक है। हाँ, फर्क समझा जाए, फर्क निगाह में रखा जाए। अल्लाह की एक सिफत रहमत है जी, वो गैर मखलूक है, और एक रहमत है जिसका ताल्लुक मखलूक से। अल्लाह ने इस रहमत को पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने रहमत को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके 100 हिस्से किए और एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया। जिन्नों को दे दिया, इंसानों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। हवाम, हम्मा की जमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एक रहमत के टुकड़े से तमाम जिन्न अपने मुताल्लिकीन से मोहब्बत करते हैं। बेटी अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, और मां अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। खुद जाड़े में ठंडी में सो जाएगी मगर कोशिश होगी मेरे बेटे को ठंडी न लगे जी। बाप अगर उसे मालूम हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आती बाप को, उस बाप को जब ये बड़े हो जाते हैं मालूम है क्या बोलते हैं? अब्बा इस बारे में करता, अब्बा को क्या मालूम? रे बेवकूफ, तेरी उंगली पकड़कर जिस बाप ने उस वक्त चलाया जब तू चलने के काबिल नहीं था, बड़ा हो गया तो कहता अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता, को समझता। ये औलाद है आजकल की, क्या बोले, अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। अरे मां है, अगर तू खून मांगे तो अपना खून पूरा बदन का दे देगी। किडनी मांग किडनी दे देगी, दिल मांग दिल दे देगी। बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाएगा तेरे लिए सब कुछ। बाप की कदर करो भाई, वालिदैन की कदर करो। ये बड़ी मोहब्बत लायक ना, सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान। भूखी रह जाएगी मां मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। बाप भूखा रह जाएगा मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। अब अगर रहमत के एक हिस्से से मां को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखर 99 रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके जरिए वो जो 99 हिस्से हैं कयामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूं वो कितनी मोहब्बत करता होगा, आपसे अंदाजा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताब तौबा में लेकर के आए बताने के लिए कि ऐ इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जा रहा। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख।
میری توبہ فوراً قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ. زندگی بھر آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا رہا, غرغرہ آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے معاف کر دیا جاتا, معاف کر دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ 99 حصے تو اس نے رکھ رکھے اپنے پاس. ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے کا کوئی دکھ نہیں دیکھ سکتی, باپ اپنے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. تو جس کے پاس 99 حصے رحم کے ہوں وہ کتنی محبت آپ سے کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے تو کتنی محبت کے لائق ہے. ایک آیت کریمہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, میں ذرا علماء کی طرف صرف اشارہ کر کے گزروں گا, تشریح آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. احب هذه مضاف, جی مضاف, احبب بروزن افعل هذه مضاف, مضاف دو حرف ایک جنس کے اکٹھا ہے, ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا. هذا قاعدہ, هذه قاعدہ. احب, تو یہاں جب اللہ سے محبت کی بات آئی تو کہا گیا تم سے تمہاری محبت کی جب بات آئی کہ تم محبت کرتے ہو تو وہاں پر شد استعمال کیا گیا, شد احب. لیکن جب اللہ کی محبت کی بات آئی تو شد کو کھول دیا گیا, فک التضعیف مضاف کو کھول دیا گیا. فہم تم دیکھ رہے ہیں آپ, فک الاضافہ اور فک التضعیف هل لها اثر في المعنى؟ اکید شور اثر ہے اس کا معنی پر. کیوں؟ یحبب ایک تو مضارع ہے, یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے, اللہ برابر محبت کرتا ہے. اور یہ جو کھول دیا ہے نا اس میں رقت ہے, اس لیے کہ شد جب استعمال کریں گے احب تکلیف ہے, تو یحبب رقت یدل علی تعطف اللہ علی عبادہ. انظروا كيف هذا الكلام, زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى. نہیں سمجھ میں آیا, وہی میں کہہ رہا تھا آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. چلو, اور طول بھی ہو گیا نا شیخ, یہ دیکھو بے ملا ہوا تھا نا, لیکن جب کھولے تو طول بھی ہو گیا نا. یہ مسلسل ہے محبت اللہ کی. جی, تو اس سے محبت کر کے دیکھو, یعنی الذین یحبون اللہ ویتبعون رسولہ یحببہم اللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, اور یہ ایسا لفظ ہے جو کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتا, یہ صرف رحیم کے ساتھ آتا. یا تو تنہا آئے گا یا آئے گا تو اسی صفت کے ساتھ آتا ہے, رحیم کے ساتھ کمبائن ہو کر کے آتا, کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتا. دوسری صفت ہو جاتی ہے العزیز الغفار, تو عزیز کے ساتھ غفار آئے گا, لیکن آئے گا تو تنہا آئے گا, تنہا الرحمن. اور آئے گا کسی صفت کے ساتھ تو کسی اور صفت کو نہیں لیتا, یہ صرف رحیم کو لیتا ہے. الرحمن تنہا آیا ہے, علم القرآن, لیکن جب آیا صفت کے ساتھ تو رحیم کمبائن ہو کر کے آیا, بتانے کے لیے. کیوں؟ الرحمن دیکھو فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت عربی میں آتی ہے تو اس کے اندر اشارہ ہوتا ہے وسعت کا, امتلا کا. کہا غضبان یعنی انا ممتلئ غضبن, میں غصے سے بھرا ہوا, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ذو الرحمت الواسعہ, بہت وسیع رحمت والا ہے, اور رحیم ذو الرحمت الواصلہ. هذا قاله شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فی تفسیرہ. جی, ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس تفسیر فرمائی ہے, کیا الرحمن هو ذو الرحمت الواسعہ والرحیم هو ذو الرحمت الواصلہ. ایک بات بولوں, یہ پانی ہے میرے پاس, گلاس بھرا ہوا, یہ میرے پاس ہے, سمجھو یہ رحمان ہے, وللہ المثل الاعلی, اور یہ میں آپ کو دے دوں, یہ بھری ہوئی چیز ہے میری ہے الرحمن, اور میں آپ کو پلا دوں هذا الرحیم. تو گویا وسیع رحمت والا اللہ الرحمن, اور اس رحمت کو اپنے بندوں تک پہنچا دینے والا الرحیم. کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو, کمال یہ ہے کہ وہ چیز دوسروں تک پہنچا دی جائے. جی, تو الرحمن هو ذو الرحمت الواسعہ اور الرحیم هو ذو الرحمت الواسعہ. هذا قاله شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فی تفسیرہ.
ھذا رحیم، تو پانی مجھے دے رہے ہیں جی، اس لیے کہ رحیم انسانوں کو بولا جا سکتا ہے، رحمان نہیں رحمان نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ رحمان ہوتا ہے، رحمت کی ڈگری اس پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو رحمان بولتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، بندہ خوش ہو گیا۔ اب وہ کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے، اور نوجوان کیا کہیں، ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ تو اب الرحمن اور رحیم، اللہ اتنا رحیم ہے تو اب جی بھر کے گناہ کر لو۔ آگے کہا گیا مالک یوم الدین، ڈنڈا ادھر رکھا ہوا ہے، گویا کہ الرحمن میں ترغیب ہے اور مالک یوم الدین میں ترہیب ہے، ورنہ دنیا شیخ یہ جنگل بن جائے، جنگل جہاں صرف اور صرف طاقت کا راج ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کو کھا لیتا ہے۔ اگر یہ مالک یوم الدین نہ آتا نا تو بڑے کو چھوٹا کھا لیتا تھا۔ تو مالک یوم الدین اس وجہ سے کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو نا، ایک دن تمام کرتوتوں کا یہاں حساب دینا ہے، یوم الجزا ہے، اور ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کا پھل نہیں ملتا۔ عقل کہتی ہے کہ ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں پر یہاں نہ ملے ہوئے بدلوں کا وہاں بدلہ دیا جائے، عقل بھی مانتی ہے اس کو۔ مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں یوم الدین مینس یوم الجزا، یوم الحساب، حساب کے دن کا مالک ہوں۔ اچھا تو دنیا میں مالک نہیں ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی وہ مالک ہے، مگر آپ لوگوں کو عارضی ملکیت دے دی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا مالک ھذا الشیء، میں اس چیز کا مالک ہوں، ایسا بول سکتے ہیں، لیکن وہ مالک یوم الدین جب ہوگا تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، علماء جانتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، ایک چیز کا فائدہ، ایک چیز کی ملکیت آپ کے پاس نہیں ہوگی، جی بالکل نہ ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک چیز کی بھی ملکیت نہیں ہوگی۔ یہاں تو عارضی طور پر آپ کو ملکیت حاصل ہے، قیامت کے دن کوئی ملکیت کسی کو حاصل نہیں ہوگی، سب بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، ملکیت تو چھوڑیے، ننگا کھڑا ہوگا ظلم کرنے والا اور مظلوم دونوں ننگے۔ بادشاہ جب وہ چلتا ہوگا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، وہاں کوئی ہٹو بچوں کی آواز نہیں آ رہی، ایک ہی آواز آئے گی، این الجبارون، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ہے وہ دن، مالک یوم الدین۔ تو الرحمن الرحیم سے بندہ پھول گیا تھا، وہ غبارے کے اندر پن ڈال دی گئی، پوری ہوا نکل گئی ہے مالک یوم الدین سے۔ تو آپ کیا بولیں گے کہ الرحمن الرحیم سے غبارہ پھلا دیا گیا، اور مالک یوم الدین کی ضرورت ہے پھولنا نہیں، اس لیے کہ جو پھول گیا وہ پھٹ گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے بارے میں کیا کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ تو اس قوم کے اوپر کیا چیز مسلط کی گئی؟ ہوا۔ ہوا، اب بیلون میں جب ہوا بھر جائے تو پھٹ جاتا، پھٹ گئے یہ لوگ پورے کے پورے، ہوا ڈال دی گئی نا تو غبارے سارے کے سارے پھٹ گئے، شیخ جی پھٹ گئے سب۔ الرحمن الرحیم، غبارہ پھول گیا، پھولو نہیں، یہ پن رکھی ہوئی ہے مالک یوم الدین کی، ہلکی سی پن لگانا پورا غبارہ خلاص۔ مالک یوم الدین، ھذا القرآن، ھذا کلام اللہ، کیف ینطق، کیف یتکلم ربنا، اللہ تبارک و تعالی کس طرح بات کرتا ہے، کیا انداز ہے اس کے، وللہ المثل الاعلی، کوئی بات نہیں کر سکتا اس طرح، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک چیز بتائی گئی کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو پہلے اس کی خوب تعریف کر لو، جی یہ سلیقہ بتایا گیا مانگنے کا۔ تو ہم نے تعریف کر لی اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری چیزیں آپ بول رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو یہ سب مانتے ہیں، آپ اللہ کو آپ رب العالمین مانتے ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے خاص مانتے ہیں،
اس کو رحمان مانتے، رحیم مانتے، مالک یوم الدین مانتے. اچھا، کلام غیبت میں ہے، اللہ رب العالمین، اللہ رحمان الرحیم، لیکن کلام غیبت سے خطاب کی طرف پھر گیا ہے. ایاک نعبد، نقطہ ملحوظ رکھا جائے، ایاک کہا گیا، ایاہو نہیں کہا گیا. لما؟ اس لیے کہ ایاک بالمقابل ایاہو کے اخلص ہے. اس لیے کہ ما ہوا تعریف الاحسان، احسان کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبدہ کانک تراہ، اخلص، وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اخلص کون ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، جی ہاں مقام الاحسان. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کو دیکھ رہے ہوں. ایک ہے کہ بھئی ایسا لگے کہ سامنے جو ہے آفیسر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور ایک ہے آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اخلص کون ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ سامنے کھڑا ہوا ہے جو دکھائی دے رہا ہے اخلص ہے وہ. لہذا کلام غیبت سے خطاب کی طرف پھر گیا، اے ہمارے رب ہم تجھ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل جی، مقام احسان ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم عبادت کرو تو ایسا لگے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جی جی جی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ایک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کی بیوی ایک ہے کہ میں تیری بیوی ہوں، چلے گا؟ میں تیری ہی بیوی ہوں، یہ کہنا ضروری ہے. جی جی، نہیں تو اس میں ابہام ہے، اس میں ابہام ہے. میں آپ کی ہوں، ابہام ہے. ہو سکتا ہے دوسرے کی بھی ہو، لیکن جب کہا میں آپ ہی کی ہوں، خاص ہو گیا. گویا کہ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت. اچھا، اکیلا پڑھے تب بھی ایاک نعبد بولے گا. ہم تیری، ارے بھائی تو اکیلا ہے تو ایاک عابد بولنا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. نہیں، بتایا گیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ نہ ہو. تو جماعت کی بڑی اہمیت ہے. تنہا پڑے گا تب بھی بولے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت کرتا. ایسا نہیں. اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، کس چیز پر؟ سوال پیدا ہوا کس چیز پر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ حذف کر دیا گیا، لکل حوائج الدنیا. اللہ اکبر، محذوف مان لیا گیا اس کو. اے اللہ، دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ہم ہر ضرورت کے اوپر تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس لیے اس کا مفعول بھی حذف کر دیا گیا شاید، محذوف. لکل حاجت من حوائج الدنیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے عبادت ہے اور بعد میں استعانت. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مقصود ہے، مقصود کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت نہ، اور استعانت یہ وسیلہ ہے. جی 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 جی، وسیلہ ہے، عبادت وسیلہ. تو مقصود کو پہلے ذکر کر گیا، وسیلے کو بعد میں ذکر کیا گیا. کوئی پوچھے یہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. روز بولتے ہو نا، نماز میں کتنی بار بولتے ہو؟ کم سے کم 17 بار. فرض نماز میں کتنی بار بولتے ہیں؟ 17 بار. اتنی ہے نشا، بھول تو نہیں رہا ہوں. 17 بار بولنا جی، 17 بار بولتے ہیں ہم تیری. اب کوئی پوچھے کیا اقرار کر رہے ہو؟ ما مانا العبادہ، عبادت کا کیا معنی ہے؟ کوئی پوچھے تو جواب اس کا یہ ہے العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. جی یہ تعریف ہے. مختصر یہ سمجھ میں تصور ایک رہے جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں کہ عبادت نام ہے ہر اس کام کا جسے اللہ پسند کرے اور جس سے وہ راضی ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے عمل ہو،
چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. ریپیٹ کرتا ہوں, اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الباطنہ ظاہرہ. عبادت نام ہے ہر اس کام کا جسے اللہ پسند کرے, جس سے اللہ راضی ہو, چاہے وہ قول ہو آپ کا بول رہے ہوں اور چاہے عمل کر رہے ہوں, ظاہری ہو یا باطنی ہو. جب آپ ایاک نعبد کہیں تو عبادت کا یہ مفہوم آپ کے ذہن میں رقصہ ہونا چاہیے, تب مزہ آتا ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے. کتنی حیرت انگیز سورہ کریمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر مقتدی نہ پڑھے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی, اور امام نہ پڑھے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. یہاں بغیر جی تو ایاک نعبد وہ میرے موضوع سے باہر ہے, وہ سب انٹرنیٹ پہ دیکھو. ایاک نعبد وہ کھال اتارنے کا انداز دیکھیں آپ, وہ کھال اتارنے کا انداز دوسری کیسٹس میں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے. کہتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اپنے ڈرائیور سے مدد مانگتے ہیں, گاڑی لائیے, چائے والے سے بولتے ہیں چائے لائیے, تو یہ مدد مانگنا ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا کہاں ہے؟ ما تحت الاسباب کی بات ہو رہی ہے, ما فوق الاسباب کی بات ہو رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہ ہینڈ کچف ہے میری, اب میں یہ کہوں آپ کو کیا بیماری ہے, بولے کینسر. اچھا اچھا, یہ جو ہے میرا ہینڈ کرچف لے جائیے اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیجئے, کینسر دور ہو جائے گا. کوئی ڈاکٹر بولتا ہے اس کو کہ بھئی یہ ہینڈ کرچف ڈالنے سے آپ کا کینسر دور ہو جائے گا؟ طب بولتا, کوئی ڈاکٹر بولے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں بولے گا. شریعت بولتی ہے کہ بھئی کسی کا ہینڈ کرچف کسی کے سر پہ ڈال دو, صحیح ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو جس کو شریعت جی سبب نہ مانتی ہو, غور کریں, جس کو شریعت سبب نہ مانتی ہو اور ڈاکٹر طبیب اس کو سبب نہ مانتا ہو, اس کو سبب مان لینا. جی اگر ایسا ہے تو یہ ناجائز ہے, یہ شرک ہے. یہ جیسے ایک آدمی زندہ ہے, میں کہتا ہوں آپ پانی دیجئے, آپ سن رہے ہیں میری بات کو, اور ایک ہے مرنے کے بعد ان کو منومن مٹی کے نیچے دبا دیا گیا, ان سے کہا جا رہا ہے بابا دیجئے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی زندہ ہے, ایک آدمی مردہ ہے. مردے کو زندہ پر قیاس کرنا قیاس فال فارق ہے, فاسد ہے. بہرحال وہ تفصیل ہے اس کی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جو تین باتیں تم نے اوپر کہی ہیں میرے لیے, یہ ظاہر کرسی کے لیے. اچھا یہ جو تم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں میرے بندے آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے, بولتے آدھا تیرا ہے ایاک نعبد, وہ میرا ہے, اور ایاک نستعین اس میں آدھا تیرا آدھا میرا, آدھا بینی و بینک, یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے. اور اس کے بعد اب بولتا ہے, اب مانگتا ہے, اب کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. علماء کے لیے ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الطریق بصلۃ الی, اور ایک بغیر من غیر صلۃ الی ہدیتک الطریق. ما الفرق بین هذین؟ ہدیتک الی الطریق اے عرفتک الطریق وترکتک بمعرفتک وصلت ام لم تصل. ہدیتک الی الطریق, اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کھڑے ہیں یہاں, میں پوچھتا ہوں اسٹینڈنگ ہے, کیوں کھڑے ہوئے؟ بولے یار راستہ بھول گیا ہوں میں. بولے کہاں جانا ہے؟ بولے فلاں جگہ جانا ہے. اب آپ بتا دیتے اس کو اس طرف سے چلے جاؤ, تو آپ نے راستہ بتا دیا, بھٹکنے کا امکان ہے کہ نہیں؟ بھٹک سکتا ہے وہ. جی یہ کہتے ہیں کہ جب الا آ جائے تو الا آ جائے
تب اس میں بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے. صرف آپ راستہ بتا دیا ایسے 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 چلے جاؤ. لیکن کہا جائے ہدیتک الطریق بغیر الہ، اس کا مطلب ہے انا اخذ بیدک و اوصل الی مطلوبک و اوصل الی جہتک. آپ کی منزل پر مجھے پہنچو، میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور پکڑ کر کے کہاں جانا ہے؟ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بٹھا کر کے میں آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم بغیر صلۃ الہ. دعا کرتے ہیں میرے رب اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب صرف یہ مت کر کہ ہمیں راستہ بتا دے، نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لے میرے رب اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، رضوان الہی کی منزل تک. کیسی دعا مانگتے ہیں؟ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. ہدیتک الصراط المستقیم، لا ہدیتک الی الصراط المستقیم، اس لیے کہ الہ کے اندر بھٹکنے کا امکان ہے. تو آپ دعا مانگتے ہیں میرے رب ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک بات یاد رکھو، صراط یہاں واحد ہے، سنگولر ہے، پلیورل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے راستہ ایک ہی ہے. جی، بقیہ راستے وہ منزل تک نہیں جاتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کس باب میں لا رہے ہیں؟ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ بیچ والا جو راستہ ہے وہی سنت کا راستہ ہے اور وہی صراط مستقیم ہے. جی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے تھے. جی، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے خط کھینچا، he drew a straight line. آپ نے ایک لمبی اور دائنے سائڈ میں 2 اور بائیں سائڈ میں 2، کتنے ہو گئے؟ 2 and 2 make 4. جی، 2 اور 2 4. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ والے خط کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا یہ اللہ کا راستہ. پھر یہ جی چلیے آگے بڑھیے. جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے. الہ نہیں ہے، بغیر صلۃ الہ. جی، صراط واحد ہے اور یہ شیطان کو بھی پتا ہے، لیکن بڑا عجیب ہے، وہ خود اسے معلوم ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا، اسے معلوم ہے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. وہ بول رہا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے. جی، اور دنیا کو کیا بتا رکھا ہے؟ 4 راستے صراط مستقیم. کیسا بیوقوف بنا رہا ہے، دیکھو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے. خود مان رہا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے اور دنیا کو پھنسا رکھا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ خالی پھنساتا ہے، خالی پھنساتا ہے. یہ گیا حضرت آدم کے پاس، پورا جنت میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے خوب دبا کے. ہاں بولے کھا رہے. بولے وہ کیا ہے؟ بولے درخت کا نام مت لینا. بولے تو وہ درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا. اب دیکھیے حلال کتنا ہے چاروں طرف، حرام ایک ہی جگہ ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ گھما پھرا کر کے وہیں لے جاتا ہے جو ایک ہے. بتائیے کتنا خبیث اور کتنا بدماش ہے. بولے تو یعنی حلال چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تمام حلال کو چھوڑ کر کے فوکس کر رہا ہے خالی اس پر جو ممنوع ہے. شجر ممنوع. بولے ارے اس کا نام، ارے کہا 8 دن آپ کی پیدائش ہے، میرے سامنے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سچ مچ مسلم شریف کی روایت ہے پتلا بنا کر کے جنت میں کھڑا کر دیا گیا تھا ان کا، حضرت آدم کا. تو یہ چکر کاٹنے لگا، یہ ہے کیا؟ یہ کچھ تو بھی رب بنانا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر کان میں پھونکا جب تو پیٹ میں وہ چیز چلی گئی، ہوا تو منہ سے نکل آئی. ہنسا، واہ کیا بات. اندر سے تو کھوکھلا ہے، یہ بہکانے میں دیر نہیں لگے گی. جی 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 جی، اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے اندر سے. عجوب ہے یہ، کھوکھلا ہے یہ، بہکانے میں دیر نہیں لگے گی. اور پیٹ ہی کی طرف لے گیا، وہ پیٹ ہی کی طرف لے گیا، کھلا دیا. وہ پیٹ بہت خطرناک ہے، حرام چیز سے بچو، نہیں تو جنت سے نکال دیے گئے. تو جنت میں جاؤ گے کہ حرام خوری کر کے.
سمجھے جی. ایک چیز کھا کر کے ادھر آ گئے ہو, وہی کھاتے ہو کہ دوبارہ جاؤ گے کیسے؟ نکلوا تو دیا. کہنے لگا جمعہ 8 دن کے ہو, میرے سامنے تو بنے ہو تم, پیدا ہو. بولے کیا؟ تھوڑا ڈاؤٹ ہوا ان کو. اب اس کے بعد کہنے لگا یہ شجرۃ الخلد ہے. شجرۃ الخلد بولے ہمیشگی کا, یعنی جو کھا لیتا ادھر سے نکالا نہیں جاتا. اور ایک جگہ بولنے لگا ان تکونا ملکین او تکونا ملک, ارے فرشتے ہو جاؤ گے, یا ایسا درخت ہے اس کا پھل, ہاں فرشتے ہو جائیں. اب دیکھا کہ یہ جال میں آ رہے ہیں, کہنے لگا وقاسمہما, اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں. اب دیکھو یہ نیا اسٹیپ ہے اس کا. وقاسم, اب پھر اور کہہ رہا ہے انی لک, ارے بھائی نا سے بول دیتا, ان نی ل, کتنی تاکیدات لا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ناسے نہیں ناسہین میں سے ہوں. من الناسہین, وہ من لا کر کے جو ایک نقطہ پیدا وضاحت کی جو ضرورت ہے. چلو آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بہت سے جو خیر خواہ ہوتے ہیں نا, میں ان خیر خواہوں میں سے ایک ہوں. دوسروں کا حوالہ بھی دے دیا, میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سارے لوگ خیر خواہ ہیں, ان خیر خواہوں میں بس ایک خیر خواہ ہے. اچھا, دیکھا کہ آ گئے. فدلاہما بغرور, دھوکے سے ان کا ذہن اس نے وہ شیشے میں اتار لیا اس نے, اور کھلا دیا ان کو. اور کھانا تھا, ننگے ہو گئے پورے, بدن پر جو حلے بہشتی تھا کپڑا اتار دیا گیا. پتہ یہ چلا حرام کھانے سے آدمی ننگا ہو جاتا ہے, ننگا ہو جاتا ہے, ننگا. ظاہر میں آدمی دکھتا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے. جلدی جلدی انہوں نے کیا کیا, درختوں کے پتے جو تھے وہ لپیٹنے لگے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ انسان کے اندر جو حیا ہے وہ فطری ہے. جی, یہ جو ننگا پن ہے یہ غیر فطری ہے. جی, ننگا پن غیر فطری ہے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوءاتهما, اللہ, کہ اب تم جنت کے لائق نہیں رہے, اس لیے تمہارے بدن پر جو لباس ہے جنت کا اتار دیا جائے. اب یہی کام تم کرو گے تو جنت کا لباس ملنے والا کیسے ہے؟ جی, کیا لباس ہے وہاں کا, ٹوٹل گرین ہے. کوئی حسین لڑکا ہو اس کو گرین سوٹ پہنا دیا جائے کیسا لگے گا؟ پورا منظر گرین ہے. اور عجیب بات بتاؤں, جتنی مرتبہ, غالباً 17 مرتبہ ایسے 7 مرتبہ یاد نہیں مجھے, جتنی مرتبہ قرآن میں اسود آیا ہے کالا, اتنی ہی مرتبہ اخضر آیا شیخ. جی, هذا ليس من المفاجات, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. جی, یہ کلام اللہ, هذا کلام اللہ. تو کالے کون؟ جہنمی, اور ہرے لباس والے کون؟ جنتی. جنت کا پورا منظر گرین ہے جناب والا. جی, اور کائنات کس چیز سے روشن ہوگی؟ واشرقت الارض بنور ربها, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے, رب العالمین کے نور سے روشنی آنے والی ہے. جی, وہاں سورج نہیں ہوگا جنت میں. جی 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 جی, عورتیں ایسی, وہاں کی لڑکی اگر کوئی تھوک دے دریا میں تو دریا کا پانی میٹھا ہو جائے. جی جی, تو تھوک سے بدبو آتی ہے. فرمایا کیا؟ وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ازواج قدور الراسیات, درون سابقات, ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کیوں کہا گیا؟ ازواج مطہرہ کہا گیا, ازواج مطہرات کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ مطہرہ واحد لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بیویاں آپ کو ملنے والی ہیں سب ذہنی طور پر, دلی طور پر, آپ کو چاہنے کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے سب ایک ہوں گی, ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, سب طاہر ہوں گی. اللہ, اور طاہر نہیں کہا گیا پاک, مطہرہ. ظاہر ہے المطہر اللہ, اور اللہ جس چیز کو پاک کر دے اس کی پاکی کا کیا کہنا ہے. جی, تمام ادناس. کیا کتاب ہے, کتاب الہی ہے, مزہ آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن حکیم پڑھو گے دنیا چھوڑ دو گے, یقین مانو. جی ہاں, یہی کتاب ہماری زندگی سے نکل گئی ہے شیخ. جی جی, یہی کتاب زندگی سے نکل گئی.
اب یہ کتاب جب زندگی سے نکلتی ہے تو ڈائریکٹ آدمی دلدل میں پھنستا ہے دنیا کے. جی جی ہو گیا شیخ, چھوڑیے. جی چھوڑ دیتے ہیں, جی چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی. جی اب کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنا تو بیان کر دیں کہ بھائی سیدھے راستے پر ہیں. اب اس کے بعد کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ کون؟ یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جا رہے ہیں یہ منزل پر پہنچ چکے ہیں. جی ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اس راستے پر چلنے والے منزل تک پہنچ گئے ہیں, یہ سلف ہیں یہ. جی اور جو ان کے راستے پر چلے گا وہ منزل پر پہنچے گا ہی. لہذا صراط المستقیم کا بدل لایا گیا, صراط الذین انعمت علیہم. مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ ہے کہ جو اس راستے پر چلے وہ منزل پر پہنچ گئے. بتایا گیا کہ ان کے راستے پر چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور دو ہیں کون؟ مغضوب علیہم الیہود والضالین النصارى. انہوں نے کیا کیا؟ علموا ولم یعملوا. مغضوب علیہم جو ہو تو ان کو معلوم تھا لیکن عمل نہیں کیا. اور یہ قد ضلوا وفسدت اهواؤهم وضلوا في جهلهم تائہین. ان کو علم ہی نہیں تھا. یہود کو علم تھا نہ عمل نہیں کیا. ان کے پاس علم نہیں تھا, صرف عمل کرتے رہے. لہذا ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل کے ساتھ علم ہو. اسی وجہ سے امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب القول, کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.